السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہم نے پچھلی قسط میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قابیل اور حابیل، ان دونوں بھائیوں کے واقعے کا تعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک، کومنٹ، شیئر ضرور کیا کریں، اور جو ساتھی نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبایا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جاتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام قابیل ہے، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی۔ دوسری طرف دوسرا بھائی حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ عام سی شکل کی تھی۔ اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اس عام شکل و صورت کی لڑکی سے ہونا تھا، اور حابیل کا نکاح نہایت خوبصورت لڑکی سے۔ قابیل کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ خوبصورت لڑکی کا نام کتابوں میں اقلیمان آیا ہے۔ قابیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی اقلیمان سے ہوگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی اقلیمان سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ قربانی کے لیے حابیل اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا لے گیا۔ قابیل کی نیت خراب تھی، وہ خراب قسم کا غلہ لے گیا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا، اس کی جنس کو ایک آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی منظور نہ ہوتی، اس کی جنس کو وہ آگ نہ جلاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا گئی۔ قابیل کا ردی غلہ جوں کا توں پڑا رہا۔ قابیل یہ توہین برداشت نہ کر سکا، اس نے طیش میں آ کر کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں تو میرا گناہ بھی اپنے ذمے لے لے، اس طرح تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ قابیل نے حابیل کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھے سو رہا تھا۔ قابیل آیا، اس نے ایک اور پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قتل تو اس نے کر دیا، اب اسے یہ معلوم نہ تھا کہ لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا۔ قابیل پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے میں پروردگار نے دو کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کرید کر گڑھا بنایا اور اس میں مردے کو دفن کر دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن قتل کر کے وہ بہت پچھتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ پھر جس وقت
آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے بہشت کے پہلو کی خواہش محسوس کی۔ کمزوری کی وجہ سے خود ان میں حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا تم خانہ کعبہ جاؤ، وہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کے پھل مانگو۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ اس وقت جو کوئی خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا تھا تو دعا منظور ہوتی تھی۔ آپ کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور بیٹوں کو واپس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئی اور حضرت آدم کے قریب ہونے لگی۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اب حضرت اسرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ پھر آپ نے بیٹوں سے کہا اب تم دیکھو ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ویسا ہی تم اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے لیے خوشبوئیں ملائیں۔ جنت کی بیری کے لائے ہوئے پتے والے پانی سے آپ کو غسل دیا۔ پھر بہشت کا کفن پہنایا۔ آپ کی اولاد نے جنازہ اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی۔ آپ کو مسجد خیف میں دفن کیا گیا۔ قبر بغلی بنائی گئی۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر کی شکل اونٹ کی کوہان جیسی بنائی گئی۔ دنیا میں آپ کی کنیت ابو البشر ہے کیونکہ آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ان مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ اول رکوع 4، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع 5، سورہ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع 2 پارہ نمبر 9، سورہ اعراف رکوع 24۔ حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درجے غم زدہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا۔ آپ نے اس کا نام شیس رکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، تفاسیر میں ذکر ملتا ہے۔ شیس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے۔ آپ حابیل کی شہادت کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے۔ آپ کے زمانے میں لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا من پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مساکینوں کو دینا اور ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھی آپ کی نصیحتیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ پر 50 صحیفے اترے تھے۔ جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ آپ کی عمر 912 سال تھی۔
پیارے دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔